نیا دور کے ساتھ میں ہوں محمد ہانی۔ آج کل سیاسی محاذ کافی ایسکیلیٹڈ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز نے ویڈیو ریلیز کی ہیں جج ارشد ملک کے حوالے سے۔ اب یہ کنٹروورشل ویڈیوز انہوں نے تین ریلیز کی ہیں بیسکلی۔ پہلی ویڈیو انہوں نے ریلیز کی جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے کافی لیڈران موجود تھے، جس میں شہباز شریف بھی تھے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر، جس ویڈیو ٹیپ میں یہ بنیادی طور پہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کی آڈیو الگ ہے اور ویڈیو الگ ہے۔ خیر وہ تو فورینزک کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ ویڈیو اصلی ہے یا نہیں، لیکن اس ویڈیو میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جج ارشد ملک نے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن ناصر بٹ سے رابطے میں تھے، انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ میں نے نواز شریف کے کیسز کا فیصلہ پریشر میں کیا ہے۔ اب انہوں نے، جج ارشد ملک نے بنیادی طور پہ نواز شریف کے دو فیصلے کیے، ایک العزیزیہ میں اور ایک فلیگ شپ ریفرنس۔ العزیزیہ میں نواز شریف کو کنوکٹ کیا ہے اور فلیگ شپ میں ایکویٹ کیا ہے۔ اب اس میں بنیادی طور پہ دو فریق ہیں جن کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے فریق اوبویسلی پاکستان مسلم لیگ نواز جس کی طرف سے ویڈیو ریلیز ہوئی ہے، اور دوسرا فریق جج ارشد ملک ہیں جن کے اوپر یہ ایلیگیشن لگایا گیا ہے۔ اب پاکستان مسلم لیگ نواز نے تو یہ ویڈیوز ریلیز کر دی، لیکن بات یہ ہے کہ مریم نواز جب یہ کیس عدالت میں چل رہا تھا اس وقت کیوں نہیں ریلیز کیا اور عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھا کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں، یہ مذاق ہو رہا ہے اور ہمیں غیر قانونی طریقے سے سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے عدالت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ مریم نواز ایون جب تک نواز شریف کو عدالت سے، جو کہ میڈیکل گراؤنڈز پہ انپریسیڈنٹڈ ریلیز ملی سپریم کورٹ سے 6 ہفتے کی، اس سے پہلے بھی وہ خاموش تھیں، لیکن جیسے ہی نواز شریف جیل میں گئے واپس، جب ان کی وہ ایکسپائر ہو گئی مدت 6 ہفتے کی، تو مریم نواز دوبارہ سے بولنا شروع ہو گئی۔ تو یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں ان کی بیڈ انٹینشنز ایکچولی، اور ووٹ کو عزت دو سے زیادہ یہ باپ کو عزت دو زیادہ لگتا ہے۔ دوسری جگہ ہم بات کر لیتے ہیں جج ارشد ملک کی، جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کی ان ویڈیو ریلیز کے کاؤنٹر میں دو چیزیں دی۔ ایک تو انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے ان ساری ملاقاتوں کو ڈینائی نہیں کیا، اور دوسری چیز انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ جمع کرایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس میں انہوں نے کہا کہ حسین نواز نے ان کو 500 ملین کی برائب بھی کی، اور ان کی سعودی عرب میں کوئی عمرے کے دوران ملاقات بھی ہوئی، ناصر بٹ صاحب نے کروائی، جس میں حسین نواز نے ان کو یہ بھی آفر کی کہ آپ ہمارے والد صاحب کو چھوڑ دیں، ایکویٹ کر دیں تو ہم آپ کو کہیں باہر سیٹ کر دیں گے، بزنس بھی کھول کے دے دیں گے۔ خیر یہ ساری باتوں کے تو ہیں ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ دونوں فریق اس وقت آن دا رانگ سائڈ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سچ صحیح وقت پہ بولا جائے تو ہی سچ ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کا ویڈیو ریلیز کرنا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے سمپلی کہ وہ صرف پریشر ٹیکٹکس ڈال رہے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کوئی ریلیف حاصل کر لیں نواز شریف کے حوالے سے۔ اور جج ارشد ملک، دیکھیں عدلیہ کی تاریخ ہمیں بھی پتہ ہے کہ کوئی قابل فخر نہیں ہے، چاہے وہ جسٹس منیر ہوں، چاہے وہ مولوی مشتاق ہوں، یا وہ پھر چودھری افتخار ہوں، یا ثاقب نثار ہوں، یا جسٹس قیوم ہوں۔ عدلیہ کی تاریخ کسی بھی صورت میں قابل فخر نہیں ہے۔ تو جج ارشد ملک، جن کو بطور جج ایک ہائی مورل گراؤنڈز پہ ہونا چاہیے تھا، تو جب ان کو یہ برائب آفر کی گئی تو جج ارشد ملک کو سب سے پہلے اپنے ہائی اپس کو یہ بات بتانی چاہیے تھی، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، کہ بھائی مجھے اس طریقے کے پریشرز میرے پہ آ رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ مجھے برائب بھی آفر ہوئی ہے۔ اب یہ بات کہنا مریم نواز کے ایلیگیشن کے کاؤنٹر ایلیگیشن ہی کہوں گا میں تو اس کو ان شارٹ، کہ بھائی انہوں نے آپ کے خلاف ایک ویڈیو ریلیز کی تو آپ نے اس کے کاؤنٹر میں ان کے خلاف ایک بات کر دی۔ تو میرے نزدیک تو پتہ نہیں ان جج صاحب نے اور کتنے فیصلے پریشر میں آ کے دیے ہوں گے، یا
ان کو برائب آفر ہوئی ہوگی اور انہوں نے اپنے جو ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جس کے انڈر یہ ان کی عدالت ہے ان کو انفارم نہیں کیا ہوگا. تو بنیادی طور پہ میرے نزدیک تو یہ جج صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ ان کو فارغ کر دیا. اور اب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں آصف سعید کوسا، وہ ہم نے سنا ہے کہ اپنا اس کیس کو اب ٹیک اپ کر رہے ہیں. فارچونیٹلی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آصف سعید کوسا ہمارے چیف جسٹس ہیں اور اب وہ انشاءاللہ اس میں جو ہے ایک فیئر ٹرائل دیں گے اور دونوں پارٹیز کو جسٹس دلائیں گے. شکریہ.